اب بولے قرآن نہیں ملے، کیسے نہیں ملے گا بھائی، کیسے نہیں ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم
فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أنصتهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعى
يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرهم ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا تداركه نعمة من ربه فنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد थोड़ा सा नीचे हो जाएगा برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام بآواز بلند صلوات
برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. سبت ختم الانبیاء کو کیوں نہ روئیں اہل داد سبت ختم الانبیاء کو اہل داد جن کے مرنے کا رہے گا یوم التناد جن کے مرنے کا رہے گا یوم التناد ایسے شاگرد کی شہادت کا تو حق بھی غیب گواہ ایسے شاگرد کی شہادت کا تو حق بھی غیر گواہ آیا غیر قرآن میں بھی کاف غایا این سبت ختم الانبیاء کو نعرہ صلوات. جب نادا سے کسی صفائی ٹھہری جب نادا سے کسی صفائی ٹھہری
صبح عاشور محرم کو لڑائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی ٹھہری، رو کے فرمایا بغل تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو، آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو، اے بغل آج کی یہ رات غنیمت جانو، جب نادا سے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نعبد وإياك نستعين، صراط حضرات گرامی، مرثیے کے 4 بند سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین شہدائے ملت، آپ حاضرین اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرما لیں۔ بانی مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آغائے بہجت، حضرت حسن نصر اللہ، امام رہبر معظم علی خامنئی اور دیگر اپنے اپنے مرحومین کو شامل فرما کے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما۔ جس دم نگین خاتم میں پیغم برا گے، جس دم نگین
تک گئے خلق میں تازہ حسین کا اٹھان کربلا میں جناب جس دم نگین خاتم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل رگے شہ پر جو خنجر کو چلایا جا رہا ہے دل مرسل کو تربت میں دکھایا جا رہا ہے رگے شہ پر یہ نمازی ہے ذرا سوچو مسلمانوں یہ باغیہ نمازی ہے ذرا سوچو مسلمانوں سینہ کی نوک پر قرآن سنایا جا رہا ہے رگے شہ پر قاسم کے کہیں لاشا ہے اکبر کا کہیں ٹکڑے ہیں قاسم کے کہیں لاشا ہے اکبر کا مقدر کربلا کا یوں جگایا جا رہا ہے رگے شہ پر کہاں یہ موت نے
اکبر کے لاشے پر کہا یہ موت نے روک علی اکبر کے لاشے پر تمہیں کس طرح سے دولہا بنایا جا رہا ہے، رگے شہ پر جو خنجر کو چلایا جا رہا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اس سے پہلے کہ اپنے عرائض کی شروعات کروں، ابتدا کی جائے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. تمام شہداء اسلام، بالخصوص رہبر انقلاب، بانی انقلاب، بت شکن حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی کے لیے ایک سر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی انگنت اور بے کراں بے شمار نعمتوں میں سے جو اس کی نعمت عظمیٰ ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. اور پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے امامت کے سلسلے کو جاری اور ساری کیا. اور پروردگار عالم نے جہاں پر انبیاء کو بعض جگہ پر اور رسول اللہ کے بعد ائمہ علیہ السلام کو بھی امام کہا، قرآن کو بھی پروردگار عالم نے امام کہا گیا. امام یعنی رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا، قیادت کرنے والا. امام وہ کہ جو انسان کو تاریکیوں میں روشنائی عطا فرمائے اور ظلمات سے، گمراہیوں سے نکال کر انسان کو نور کی طرف، ہدایت کی طرف، سعادت کی طرف، معراج انسانیت کی طرف لے جائے. اور یہی وہ دو اہم عناصر ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے بستر علالت پر اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہی دو امام کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ صرف ایک وقتی طور کے اوپر ہو، یہ رہنما ہے انسان کے لیے، انسان کی پوری زندگی کے لیے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ اس کی معیشتی زندگی ہو، چاہے وہ اس کی سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ اس کی ازدواجی زندگی ہو، یا چاہے وہ اس کی کاروباری زندگی ہو. ہر زندگی، ہر پہلو کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید، فرقان حمید سے اور انبیاء علیہم السلام سے، ائمہ علیہم السلام کے ذریعے انسان کے لیے رہنمائی فرمائی ہے اور انسان کے معراج کے راستوں کو بیان کر دیا ہے. دو کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بطور انسان. ایک
حقائق کو پہچاننا، حقیقت کو پہچاننا کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، پروردگار کی مرضی، پروردگار کی خوشنودی کس چیز کے اندر ہے، یہ تلاش کرنا، اس کے لیے علم کا حصول کرنا ہے، معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے اصولوں کو، اپنے قوانین کو، اپنی اقتصادیات، اپنی معیشت، اپنی سیاست، سب کو اس میں ڈھالنا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یعنی وہ علم اور معرفت جو پروردگار نے بنی نوع انسان کی سعادت کے لیے دی ہے، اس کے مطابق اپنے معاشرے کو ڈھالنا، یہ اہم چیز ہے۔ اور یہی انسان کے لیے معراج انسانیت یہی ہے۔ باتوں کو سمجھنا، مفاہیم کو سمجھنا ایک چیز ہے۔ پروردگار کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے رسول کو بھیجا کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، اور کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آخر میں آتا کہ انفارمیشن کو پہنچانا، معلومات کو پہنچانا، پھر معلومات کی تہ تک پہنچنا، علم اور معرفت کو پہنچانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم اور حکمت یعنی انفارمیشن کو، معلومات کو، اطلاعات کو جو جمع ہوئی ہیں، اس کو علم کے اور معرفت کے سانچے میں ڈھالنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم کیا ہے؟ یزکیہم یہ ہے کہ جب انسان ان علوم کو اپنے وجود کے معاشرے میں، چاہے وہ انفرادی وجود ہو، چاہے وہ اجتماعی اور معاشرتی وجود ہو، اس میں جب ڈھالے گا تو پھر یہ معاشرہ ایک مکمل معاشرہ بنے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ادھر ادھر تمام چیزیں تو اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ کبھی کوئی اچھا ہو گیا تو بہت سارے اچھے کام تو دوسرے افراد بھی کرتے ہیں، منافق بھی اچھے کام کرتے ہیں، منافق بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق روزے بھی رکھتا ہے، منافق تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، منافق نماز شب بھی پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے کہ جو سارا دن جو ہے عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو فرق کہاں ہے؟ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو پروردگار کا متقی انسان ہے، جو واقع مومن انسان ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، منافق بھی نماز پڑھ رہا ہے، مومن بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ فرق کہاں آ گیا؟ فرق اطاعت میں ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ یہ عبادت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان قلبی طور پر
ایمانی طور کے اوپر بھی جہاں پر ظاہری طور پر اپنی جبین کو سجدے میں رکھ رہا ہو، اپنے دل کو بھی سجدے میں رکھ رہا ہو، قلبی طور پر وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہو کہ پروردگار میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو تیرے احکامات پر عمل کر رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہی عن المنکر کر رہا ہوں، میں تیری خاطر کر رہا ہوں اور کسی کی خاطر نہیں کر رہا، کسی خاطر نہیں کر رہا۔ اسی لیے اہل بیت کی تعلیمات میں اگر اس چیز کو غور کریں، فرق کہاں ہے؟ فرق وہاں ہے کہ انسان ایک جیسا نظر آ رہا ہے۔ کربلا کے اندر آپ کو قاری قرآن ادھر بھی ہے، قاری قرآن ادھر بھی ہے، حافظ قرآن ادھر بھی ہیں، حافظ قرآن ادھر بھی ہیں، نمازی ادھر بھی ہیں، نمازی ادھر بھی ہیں، ہاں؟ تو اسی لیے تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلمان یہاں بھی ہیں، مسلمان وہاں بھی ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھ نہیں پائے، یہ ظاہری چیز ہے، تو حقیقت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ سورہ بقرہ کی 124ویں آیت، یقیناً متعدد بات تلاوت کی اور سنی بھی ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، میں صرف اشارہ کرتے چلوں گا اس کی طرف۔ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب پروردگار عالم نے ابراہیم سے اپنے کچھ احکامات کے ذریعے امتحان لیا، تو کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پورا کیا، اسے عبور کیا، اسے مکمل کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب یہ امتحان مکمل کیا تو پروردگار نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں، رہنما، رہبر، لیڈر، قائد قرار دیتا ہوں۔ فَأَتَمَّهُنَّ انی جاعلک للناس اماما، وقال من ذریتی، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری اولاد میں سے، یعنی یہ سلسلہ مجھے تو دیا ہے پروردگار، کیا میری اولاد میں بھی تو یہ دے گا؟ یا یوں کہوں کہ حضرت ابراہیم نے چاہا اس بات کو کہ اور میری اولاد میں بھی عطا فرما۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ جو ہے امامت کا ظلم کرنے والے گناہگار کو نہیں ملتا ہے اور نہیں ملے گا، یعنی تمہاری ذریت میں سے ہوگا، ملے گا، لیکن گناہگار کو نہیں ملے گا، خطاکار کو نہیں ملے گا، ظالم کو نہیں ملے گا۔ اور جب تک انسان اطاعت نہیں کرے گا، کس کی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے ذیل میں، اس کے ذمے رسول کی اطاعت، اس کے ذیل میں اولی الامر کی اطاعت، امام معصوم کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی، نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ امر بالمعروف کا فائدہ ہوگا، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک امام عادل اور حق کی اطاعت نہ کی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔
اس لیے اس بات کو، اور بہت ساری احادیث ہیں، بارہا آپ نے ان کو مجالس میں سنا ہوگا، اور جب امام معصوم نہیں ہیں، یا جس معاشرے میں امام معصوم نہیں ہے، حتیٰ امام علیہ السلام کے ادوار میں بھی وہ ہر معاشرے میں نہیں تھے، یہاں تو پھر بھی کمیونیکیشن ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور بہت سارے وسائل کے ذریعے آسان ہو گیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے جو علماء ہیں، مراجعین ہیں، ان سے رابطہ رکھنا نسبتاً بہت آسان، لیکن اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ تو ائمہ علیہم السلام اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے مختلف علاقوں میں، تو وہ تو معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے، لیکن ہاں کس چیز کے ساتھ بھیجتے تھے؟ علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ایک معاشرتی بصارت کے ساتھ، ایک وہ شعور رکھنا کہ معاشرے میں افراد کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو امام معصوم علیہ السلام جب خود موجود بھی تھے تو بھی کیا ہوتا تھا؟ اپنے زمانے میں اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے۔ آج کا دور جو غیبت امام کا دور ہے کہ حدیث کے مطابق اس غیبت کے دور میں انسان امام معصوم سے، امام زمانہ سے ایسے استفادہ کرتا ہے، یا اور ان کے نور سے اس طرح سے استفادہ کرتا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی کو بادلوں کے پیچھے سے جیسے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر نوابین آتے ہیں، نمائندگان آتے ہیں کہ جو اس پیغام الہی کو آگے پہنچاتے ہیں۔ پیغام الہی، یہ سارا پیغام الہی کیوں آیا ہے؟ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تگدو کس چیز کے لیے ہے؟ کس بات کے لیے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ایک چیز چاہتے ہیں، صرف ایک کام، صرف ایک چیز چاہتے ہیں۔ ایک کام کے لیے اتنا کچھ اہتمام، ایک کام کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک کام ہے کہ عدالت الہی کو پوری دنیا میں برقرار کیا جائے۔ عدالت الہی کا برقرار، انبیاء جتنے آئے، حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ علیہ السلام کی جد و جہد کیا تھی؟ یہی تھی۔ وہ شخص، یہ کربلا کے میدان میں بھی آپ کو سمجھ میں آیا جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ کربلا کے میدان میں بھی کیا تھا کہ دونوں طرف نمازی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیغام ابراہیمی کو لے کے آگے کون بڑھ رہا ہے۔ وہ غیر ظالم، وہ امام عادل اور امام برحق کون ہے وہاں پر؟ حسین ہے یا یزید ہے؟ یہ ہر دور میں رہے گا۔ مثلی لا یبایا مثلہ، یہ ایک ایسا پرنسپل ہے، ایک ایسا اصول ہے کہ جو امام حسین نے حق اور باطل کی شناخت کے لیے بیان کر دیا ہے۔
تو اب یہ اس کو سمجھنا کہ اس میدان کربلا میں جو کھڑا تھا، یا جو افراد کھڑے تھے، رسول اللہ کے پیغام کے ساتھ کون افراد کھڑے تھے؟ امام حسین تھے اور ان کے لشکر کے اور ان کے اصحاب تھے، یا یزید اور اس کے لشکر کے افراد تھے؟ یہ ہر دنیا کے اصول میں ہے، اور آج بھی یہ اصول دنیا کا ہے، اور آج اس چیز کو واضح کر دیا۔ وہ افراد جو خواب غفلت میں تھے، آج سے 50 دن پہلے تک جو افراد خواب غفلت میں تھے، وہ یکدم بیدار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک امام حسین کے سپاہی نے اپنی قربانی دی، ایک سپاہی نے قربانی دی ہے، امام معصوم کی قربانی نہیں ہے۔ امام معصوم کی تو قربانی کا فرق یہ ہے کہ آج دنیا کے نزدیک معیار اور میزان وہ امام معصوم ہے، امام حسین ہے، کہ حسینیت اور یزیدیت حق اور باطل کو پہچاننے کا ایک معیار بن گیا ہے۔ امام حسین کے ایک سپاہی نے اپنی قربانی دی، اور خواب غفلت میں موجود دنیا بیدار ہو گئی۔ وہ مسلمان جو خواب غفلت میں تھے یکدم بیدار ہو گئے کہ دیکھو حسین کے ایک سپاہی نے اپنی قربانی دی۔ یہ سید علی خامنائی کی قربانی، یہ رہبر معظم کی قربانی، یہ تسلسل ہے اسی کربلائیوں کا، انہی حسینیوں کا، کہ جن کا خون تاریخ 1400 سال میں بہتا آیا ہے اور ابھی بہتا جائے گا، رکے گا نہیں، یہ قربانیاں دیتے رہنے ہوگی۔ اور اسی طرح سے اس کا جو ایک امپیکٹ ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے، جو گلوبلی نظر آتا ہے، جو امریکہ کی اور مغرب کی ہیجمنی تھی، ایک تسلط تھا، ایک رعب تھا، ایک اقتدار جو اس نے دنیا پر رکھا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، اس سپر پاور کو ایک شہید کے خون نے، امام حسین کے لشکر کے ایک ادنا سپاہی کی قربانی سے چکنا چور کر دیا۔ صلوات محمد والے۔ کس کے پروردہ ہیں؟ اسی مکتب حسینی کے پروردہ یہ سب افراد ہیں۔ ہاں یقیناً صرف رہبر معظم کی قربانی نہیں، بہت قیمتی قربانیاں گئی ہیں، اور خدا ان تمام شہداء کو، اور جو اس سلسلے میں شہید پاکستان میں ہوئے، پروردگار ان کو بھی شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ساری بیداری جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے 47 سال کے بعد، 47 ایئرز کے بعد، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس انقلاب کا نتیجہ ہے کہ جسے امام خمینی نے برپا کیا، جس کے لیے قیام امام خمینی نے کیا، اور اس 47 سال سے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے سے اگر آپ چلے جائیں 20-25 سال 30 سال پہلے سے، تو اس کے لیے کوششیں کی گئی، اس کے لیے جد و جہد کی گئی، اس کے لیے زمینہ پر ہموار کیا گیا، وہ انقلاب آیا۔ یہ امام خمینی یہ بت شکن تھے۔ اس وقت جب پوچھا گیا امام خمینی سے، جب ان کو
ایران سے کیا کیا جا رہا تھا؟ ملک بدر کیا جا رہا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو یہاں سے ملک بدر کیا جا رہا ہے، وہ لشکر کدھر ہے، آپ کے ساتھی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماؤں کی گود میں. آج جن سپاہیوں نے، جن سرداروں نے، جن کمانڈرز نے، جن جنرلز نے آج کے حملوں میں، 50 دن پہلے کے حملوں میں یا 50 روزہ حملوں کے اندر جو قربانیاں دی ہیں، یہ وہی بچے تھے کہ جو اس وقت ماؤں کی گود میں تھے. یہ وہی بچے تھے کہ جنہوں نے آج امریکہ اور اسرائیل کا روب، ان کا دبدبہ چکنا چور کر دیا، ان کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہ حال کر دیا کہ پوری یورپ نے امریکہ کو کہہ دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہی وہی یورپ تھا نا کہ جس نے جب عراق نے حملہ کیا تھا یا عراق سے حملہ کروایا تھا تو سب اس کے پیچھے تھے. آج کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہچانتے ہیں کہ یہ وہ ایران نہیں ہے، یہ وہ مکتب نہیں ہے، یہ وہ قوم نہیں ہے. اب یہ قوم اس 47 سال میں بہت زیادہ قدرت مند ہو گئی ہے. اسلحہ تو آ ہی گیا ہے، لیکن جو ایمان کی قوت ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. آج 50 دن ہو گئے، وہ شہید پرور قوم آج بھی سڑکوں پر موجود ہے، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. کس لیے لے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ یہ ایران عراق کی جنگ کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ عراق جو ہے ان کی زمین پر قبضہ کرنے جا رہا ہے. یہ فلسطین کے لیے، یہ بیت المقدس کے لیے ہے، یہ غزہ کے مظلومین کے لیے ہے. یہ صہیونی حکومت کی جو ملک طلبی ہے، گریٹر اسرائیل ہے، اس کے خواب کو چکنا چور کرنے کے لیے ہے. یہ اس طرف ہے کہ جس کے لیے امام خمینی نے اور پھر آیت اللہ خامنائی نے اس بات کو فرمایا کہ انشاءاللہ 25 سال کے اندر اندر یہ اسرائیل نابود ہو جائے گا اور آپ خود اپنی زندگی میں انشاءاللہ اس کامیابی کو دیکھیں گے. یہ اس طرف قدم ہے کہ جہاں پر یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں. ہاں، یمن میں بھی قربانی دی جا رہی ہے، لبنان میں بھی قربانی دی جا رہی ہے، فلسطین میں بھی قربانی دی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ ہر جگہ. یہ آج اس انقلاب نے، کہ جس انقلاب کی بنیاد امام خمینی نے رکھی، جس میں بہت سارے لوگ مخالفت کرتے تھے، اپنے بھی کرتے تھے، غیر بھی کرتے تھے، دشمن تو کرتے ہی تھے. لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں نظر آ رہا ہے، ہندوستان میں نظر آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں سے یہ آپ کو خود نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا اس سے، کہ اہل سنت بھائی، میں کہتا ہوں کہ شیعوں سے بڑھ چڑھ کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، ہر مکتب کے افراد آج اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہ وہ پیغام، یہ نتیجہ ہے کہ جو 47 سال پہلے امام خمینی نے جس کی داغ بیل رکھی تھی کہ شیعہ سنی بھائی ہے، جس کے لیے حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ یہ سنی
تمہارے بھائی نہیں بلکہ تمہاری جان ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شیعہ سنی کے اختلافات کو ہوا دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے اقوال ہیں کہ جس کے لیے ان علماء نے، مجتہدین نے، مراجعین نے، قائدین نے، رہنماؤں نے، رہبران الہی نے فرمایا ہے۔ ہم آج بھی متاسفانہ کچھ ہیں ہمارے درمیان، اہل سنت کے درمیان، کہ جو آج بھی مخالفت ہی کر رہے ہیں۔ ان کو نہ پہلے سمجھ میں آیا تھا نہ آج سمجھ میں آئے گا۔ پہلے بھی ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھی، آج بھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے دلوں کے ان تالوں کو کھولے اور ہماری بھی ہدایت فرمائے اور ان کی بھی ہدایت فرمائے، تاکہ مسلمان ایک قوت ہو کر، یکجا ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ پروردگار عالم کس کے لیے یہ تمام زحمت اور قربانی چاہتا ہے؟ ایک کام کے لیے، وہ کیا ہے؟ عدالت الہی کی برقراری پوری دنیا میں۔ یہ حدیث مشہور اور معروف ہے جو آپ نے سنی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہ دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی عدل و انصاف کی برقراری۔ یہ کب ہوگی؟ یہ کب ہوگی؟ جس کے لیے سورہ صف میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ پروردگار اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کہ یہ کفار، دوسری آیت اس کے بعد مشرکین چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن پروردگار اسے مکمل کر کے رکھے گا۔ اور یہ مکمل کس کے ذریعے ہوگا؟ یہ مکمل ہوگا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے۔ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ عدل و انصاف سے کیسے بھریں گے؟ عدل و انصاف سے ایسے بھریں گے کہ جو احکامات الہی ہیں، جو قوانین الہی ہیں، جو دستورات الہی ہیں، اسے پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا، چاہے وہ اقتصادی، معاشرتی ہوں، معیشتی ہوں، قضائی ہوں، سیاسی ہوں، خاندانی ہوں، ہر قوانین کو معاشرے میں پھیلایا جائے گا۔ تو عدل و انصاف کے لیے یا عدل و انصاف کی برقراری کے لیے کیا چاہیے؟ عادلانہ اصول چاہیے، عادلانہ قوانین چاہیے، عادلانہ دستور چاہیے۔ تو یہ دستور تو ہے، یہ قانون تو ہے قرآن مجید کی شکل میں، رسول اللہ اور اہل بیت کی تعلیمات کی شکل میں۔ ہاں، تو پھر اور کیا چاہیے؟
تو پھر یہ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا؟ تو پھر اس کے ساتھ ایک امام عادل بھی چاہیے، امام عادل بھی چاہیے، امام عادل کہ جو امام حق بھی ہو، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہنما جو حق کو سمجھتا ہو، حق کو پہچانتا ہو، ظلم کو سمجھتا ہو، ظلم کو پہچانتا ہو، ظلم کی نابودی کو جس کی قدرت رکھتا ہو، شجاعت رکھتا ہو، اس کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قدرت ملتی ہے تو ہمیں علی کے فرزند میں نظر آتی ہے، حسینی فرزند میں، حسینی سپاہی میں نظر آتی ہے۔ کہ آج کے دور میں یہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی رہنما اور رہبر ہے تو وہ سید علی خامنہئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے طرز زندگی سے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے معاشرتی ہو، یہ بتلا دیا کہ ایک شخص کی تبدیلی نہیں، پورے معاشرے کی اس طرح سے تبدیلی کی، ایسی تربیت کی ہے کہ دشمن کی نہ فقط شناخت کر رہا ہے بلکہ دشمن کے مقابلے میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے، پنجے گاڑ کر کھڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، میدان میں اس طرح سے جمع ہوا ہے کہ کوئی اس علی کے بیٹوں کے پنجے اکھاڑ نہیں سکتا ہے، امام زمانہ کے ان سپاہی کے کوئی پنجے اکھاڑ نہیں سکتا ہے۔ آج دشمن اسی لیے پسپا ہے کہ یہاں پر حسینی لشکر نے علم حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھا ہے۔ بہت وقت لیا آپ کا۔ امام عادل، امام حق پہچاننے والا، امام معصوم کے حقیقی منتظرین میں سے ہمیں ہونا چاہیے۔ اور غیبت امام میں، غیبت امام میں وہ امام ہے ہمارا جو اس نمائندگی کے اندر دین کا دفاع کر رہا ہے، مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے۔ کل تک سید علی خامنہئی تھے، آج مجتبی خامنہئی ہیں کہ جن کا ساتھ دینا ہے، جن کی رہبریت اور جن کی قیادت میں آگے بڑھنا ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ علی کے جانے کے بعد مجتبی آیا، اور عجیب ہے کہ اس وقت بھی علی کے جانے کے بعد مجتبی آیا۔ انشاءاللہ اس رہبر اور اس قائد کی رہنمائی میں دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور جس طرح سے ایران میں امریکہ اسرائیل کے اثر و نفوذ کو ختم کیا، انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے نفوذ کو ختم کریں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھرپور انداز سے اتحاد کے ساتھ چاہے مومنین کے درمیان ہو یا پوری امت مسلمہ کے درمیان ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر تمام پاکستانیوں کے درمیان اتحاد کے ساتھ، چاہے وہ مسیحی ہو، ہندو برادری سے ہو
چاہے وہ سکھ ہوں، سب کے ساتھ اتحاد کر کر ہی ہم امریکہ اور اسرائیل کے اثر کو، اس کے نفوذ کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ پاکستان کو صحیح و سلامت رکھے۔ دشمن یہ بات کر چکا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، اس لیے ایران کا خود میدان میں جمع رہنا خود پاکستان کے دفاع کے لیے ایک اہم چیز ہے، اور ہمیں خود متحد ہونا ہے کہ ہمیں جو پاکستان کو ہم نے آزاد کروایا ایک جغرافیائی طور کے اوپر، اب آزاد کروانا ہے اسے سیاسی طور کے اوپر، اقتصادی طور کے اوپر، تاکہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں، کہیں اور سے ہمارے لیے حکم صادر نہ ہو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ اس زمانے میں اپنے مراجعین اور بالخصوص رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کی حمایت کریں اور ان کے فرامین پر آگے بڑھیں، اس کو آگے لے کر چلیں۔ ایسے ہی سکھایا ہے ہمیں، یہی درس امام خمینی نے دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے امام خمینی کی رحلت پر جب ان کا انتقال ہوا کہ اب کیا ہوگا، اب انقلاب کا کیا ہوگا، اب یہ کیسے آگے بڑھے گا، یہ مشکلات کا سامنا کیسے کرے گا، لیکن پروردگار عالم اس بات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور پروردگار عالم نے سید علی خامنہئی کی شکل میں ایک ایسا امام، ایک رہبر دیا کہ جسے آپ دنیا جانتی ہے، دنیا سمجھتی ہے، دنیا پہچانتی ہے، دنیا اسے سلوٹ کرتی ہے، سلام کرتی ہے، دوست ہو یا دشمن ہو، آج دنیا ان کی قیادت کو سراہتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج جب وہ آج نہیں رہے تو انشاءاللہ ان کے بعد سید مجتبیٰ خامنہئی بھی مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اسی کربلائی مشن کے ساتھ، اسی حسینی کردار کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے۔ ہمارا ہمیشہ یہ نعرہ تھا اور آج بھی نعرہ رہنا چاہیے، وہ کیا تھا؟ لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین۔ بس یہی ہے کارواں، اصل وہی ہدف ہے ہمارا کربلا، وہی ہے ہمارے لیے مشعل راہ، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا تھا ان الحسین مصباح الہدایہ وسفینۃ النجاہ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، ہمارے دلوں کو نور حسین سے منور فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اس نجات کی کشتی میں سوار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا احسان ہے امام خمینی کا، اس بت شکن خمینی کا، کہ جنہوں نے اس زمانے کے بتوں کو توڑا۔ یہ بت جو امپیرلزم کے بت تھے، جو سیکولرزم کے بت تھے، جو صہیونزم کے بت تھے، انہیں توڑا، انہیں پاش کیا کہ یہ امت بیدار ہوئی اور دنیا کو بیدار کیا کہ دیکھو حق کے راستے کو پہچانو۔ اسی لیے آج اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ بس آج دو ہی مکتب ہے، ایک حسینی مکتب ہے اور ایک یزیدی مکتب ہے۔ ہم تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں
ہم تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے. تم آج پہچانے ہو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، لیکن حق کو پہچانے. بس حسینیت کو زندہ رکھنا ہے، حسینیت کو آگے بڑھانا ہے، اس نقش قدم میں جناب زینب پہ چلنا ہے، زینبی کردار کو اپنانا ہے. اور آج اپنی محفل اور مجالس کو حسینیت کے پیغام سے بھر دینا ہے. اللہ اکبر. ہاں ایک وہ دن بھی تھا کہ جس دن کربلا میں میرا مولا حسین بے یار و مددگار تھا، بے یار و مددگار تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہوں سلام ہو اے شہداء، میں کہوں سید علی خامنائی اے رہبر معظم، آپ کی شہادت پر سلام. اے علی لاری جانی، آپ کی شہادت پر سلام. اے تمام علماء اور تمام شہداء، آپ کی شہادت پر سلام. کراچی میں کونسلیٹ پر شہید ہونے والے نوجوانوں پر سلام. پاکستان کے مختلف نکات پر شہید ہونے والے ان پر سلام. ارے ان کے لاشوں کو اٹھانے والے موجود تھے، لیکن کربلا وہ تھا. میرے مولا حملہ کرتے تھے اور ایک ٹیلے پہ کھڑے آ کر آواز دیتے تھے، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیثنی. ارے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. اللہ اکبر. دائیں بائیں سوائے شہداء کے لاشوں کے کوئی اور نہیں تھا. پھر میرے مولا حملہ کرتے کئی سینکڑوں افراد کو واصل جہنم کیا. ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ندائے غیبی آئی، اے نفس مطمئن آجا، پلٹ آ، اے حسین واپس آجا. بس میرا مولا اپنی آخری سجدے میں گیا. شمر ملعون امام حسین کے سینے پر سوار ہوتا ہے، ان کے ریشے مبارک کو پکڑتا. ارے پسے گردن سے جو خنجر کو پھیرتا ہے، ارے سر حسین جدا ہوتا، سارے حسین جدا ہوتا. میرے مولا امام زمانہ زیارت نایہ فرماتے، میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر، میرا سلام کربلا میں بکھرے لاشوں پر، میرا سلام خاک و خون میں غلطہ لاشوں پر، میرا سلام ٹکڑے ہوئے اعضاء پر، میرا سلام ننھے علی اصغر پر، میرا سلام جوان علی اکبر پر، میرا سلام قاسم کے پامال لاشے پر، میرا سلام میرے دا بیویوں پر. جناب زینب جب کربلا سے جا رہی ہوتی ہے، آتی ہے، ارے امام حسین کے لاشے پر، بے سر لاشے پر امام حسین کے لاشے کو تھوڑا سا اٹھاتی ہے.
اور فرماتی ہے ربنا تقبل منا هذا القربان، اے پروردگار ہمارے اس قربانی کو قبول فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ اس کا ثواب روح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کو ایصال فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا. پروردگارہ افواج اسلامی کو نصرت عطا فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ تمام علماء اور مراجعین کو اور تمام مجاہدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارہ ان کو طول عمر عطا فرما. پروردگارہ تمام مؤمنین مومنات کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ جو افراد بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ شہداء ان تمام حالیہ واقعات کے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بالخصوص آیت اللہ خامنائی کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ امام خمینی کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ان کے درجات عالی ہے متعالی فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے خاص سپاہیوں میں سے قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی الخمینی، امام خمینی کے لیے، امام خامنائی کے لیے، دیگر شہداء کے لیے، حالیہ واقعات کے تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تعب بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر. صلوات. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے.
کربلا کا ہے یہی پیام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ ہم آج بھی عصر کربلا کے اندر کھڑے ہیں، بلند آواز سے میرے ساتھ آواز بلند کیجیے گا۔ کربلا کا ہے یہی پیام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، بلند آواز سے، کربلا کا ہے یہی پیام، یہی تو ہے در سے کربلا، یہی تو ہے در سے کربلا، ہم کو دے رہے ہیں جو امام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، مشکلیں ہو جب بھی دین پر، مشکلیں ہو جب بھی دین پر، جان مارنے کا پھر ہو کام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، کربلا کا ہے یہی پیام، حق کے واسطے ڈٹے رہو، حق کے واسطے ڈٹے رہو، یہ مجاہدوں کا ہے پیام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، کربلا کا ہے یہی پیام، بیعت یزیدیت نہ ہو، بیعت یزیدیت نہ ہو، جرت حسین کو سلام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، حق کا دور حق کھچائے گا، حق کا دور حق کھچائے گا، آ رہا ہے مہدوی نظام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، کربلا کا ہے یہی پیام، ہر یزید عصر جان لے، ہر یزید عصر جان لے، تیری سازشوں کا اختتام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، کربلا کا ہے یہی پیام، رہبر دیغم ہے منتظر، رہبر دیغم ہے منتظر، حکم کیجئے کرے قیام، ظلم کے خلاف ہو قیام۔ کربلا کا ہے یہی پیام، کربلا کا ہے یہی پیام، سکینہ شام کے زنداں میں رہ گئی بھیا، سکینہ شام کے زنداں میں
رہ گئی بھیا میں تیرے بعد یہ صدمہ بھی سہ گئی بھیا سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی بھیا وہ کربلا سے چلی تھی پکارتی تجھ کو وہ شام میں بھی بلاتی ہی رہ گئی بھیا سکینہ شام کے زندہ میں سکینہ شام کے زندہ میں پھوپھی کسی بھی لحد پہ کبھی جلا نہ دیا مجھے نہ بھول نہ مجھ سے یہ کہہ گئی بھیا سکینہ شام کے زندہ میں میں جس طرح تجھ دے پائی نہ کفن بھائی بنا کفن تیری بچی بھی رہ گئی بھیا سکینہ شام اس سے اندھیرے میں زندہ کے نیند آگی گئی جو روشنی کو ترستی ہی رہ گئی بھیا سکینہ شام کے زندہ میں سکینہ شام کے زندہ میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوصیین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدت النساء العالمین السلام علیکم یا ابا محمد حسن مجتبی ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابو عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل السلام علیکم یا جمیعا شہداء کربلا و اسیران کوفہ و شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ ایو الرضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قام الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان سیدی عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلناہ من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم